بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گڈری میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لہتے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی، اے والدہ، میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ دوران سفر راستے میں قذافوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرف چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قذاف آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدری میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدری ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور سارے ڈاکو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حیرانگی کے عالم میں آپ سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو بھی اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ کو ناراض کر دیتا؟ حضرت عبد القادر جیلانی کے الفاظ سن کر ڈاکوؤں کا سردار بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑنے میں گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رہزنی کے پیشے سے منکر ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب یک زبان پکار اٹھے، اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دے دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور راست بازی 1000 عبادتوں سے افضل ہے اور سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے، چاہے جیسے مرضی حالات کیوں نہ ہوں۔
سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ سچائی کی ہی طاقت ہے جو برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور سچ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔